جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، امت مسلمہ الحمدللہ سال کے بہترین 10 دن، عظیم ترین ان دنوں کی عبادات، مناجات، اللہ کے ساتھ تعلق اور بالخصوص حج کے اعمال سے گزر رہی ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اللہ کے خاص احسان کے ساتھ ان ایام کی اہمیت، ان کا اللہ کی طرف سے امت مسلمہ پر فضل، مالک کی رحمت، عمرے کا طریقہ کار، حج کے اعمال اور اس کا طریقہ، قربانی اور اس کے احکام و مسائل، اور بالخصوص جانور تو بے عیب ہے مگر مالک اس کو کیسے بے عیب ہونے کی کوشش کرنی ہے، یہ موضوعات ہم نبھا چکے ہیں، چلا چکے ہیں۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ اس وقت کہ جب ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ خطبہ حج ہونے والا ہے، اور امت مسلمہ پوری دنیا سے 360 زاویوں سے مالک کے خاص کرم اور اس کی رحمتوں کے ساتھ محشر کے میدان کی جھلک دکھلاتے ہوئے میدان عرفات میں اکٹھی، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کو بھی احباب کے سامنے رکھا جائے کہ ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ امت مسلمہ کے اتنے فرقے ہیں، اتنی جماعتیں ہیں، اتنے گروہ ہیں۔ ہمیشہ یہ باور کیا گیا کہ ان کے یہ اختلافات ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ جنگیں ہیں، یہ لڑائیاں ہیں، مگر کبھی کسی نے ان کے آپس کے اجتماعات پر، ان کے اکٹھ پر، اتفاقات پر اور ان کی یکجہتی کے اوپر بے شمار مقامات کے جہاں اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے، شاباش دی جا سکتی ہے اور داد دی جا سکتی ہے، اسلام کے بڑے ہی خوبصورت چہرے کو اور اس پہلو کو نمایاں کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف شاید ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ آج مالک کے کرم کے ساتھ، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، اسلام کے ایک عظیم ترین 5ویں رکن، جس رکن میں دنیا کی کوئی عبادت نہیں کہ جو اللہ نے شامل نہیں کر دی، کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جو اس میں داخل نہیں کر دیا۔ آپ کو اس میں شہادتین بھی نظر آئیں گی، مالک کی توحید بھی دکھے گی، پیغمبر کی رسالت، عظمت، مقام، مرتبہ وہ بھی نظر آئے گا۔ آپ کو یہاں حدیث کی اہمیت، پیغمبر کی سنت، آپ کی طریقت، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور اس کی عظمت بھی دکھے گی۔ یہ وہ رکن ہے کہ جس میں اللہ نے نماز بھی شامل کر دی، نماز کی میجر صورتیں اس میں شامل کر دی، اور جو اس کی شکلیں بنتی تھیں اس میں نماز کو جمع بھی کر دیا گیا، قصر بھی کر دیا گیا، اور اس میں خطبے بھی شامل کر دیے گئے، جمعہ بھی اس میں شامل، عید کے ایام بھی اس میں ایڈ، لیکن اس کے باوجود بھی سارے پہلو سامنے رکھ کر کے اس میں روزہ بھی شامل کر دیا گیا۔ ایام حج میں 3 اور واپسی پہ 7،
اور یہ 10 روزے تلک عشرۃ کاملہ، روزوں کو بھی شامل کر دیا گیا۔ زکوٰۃ پیسے پہ، دولت پہ ہے، یہ عبادت دولت پہ، استطاعت پہ، مال پہ، اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیا گیا۔ جہاد، اس حج کے اعمال کو وہ بھی قرار دے دیا گیا، اس کی محنت، اس کی مشقت، اس کی کاوش، اس کے لیے بھاگ دوڑ، اس کی تھکاوٹ۔ اسی طرح بذات خود اپنے حج کے اعمال اور جتنے طریقے ہیں وہ بھی امت کو ملے، تو یہ جامع العبادات ہے۔ دعائیں اس میں شامل، مناجات اس میں شامل، قیام اس میں شامل، رکوع اس میں شامل، سجد تشہد اس میں شامل۔ لوگوں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو زندگی بھر انسان کرتا ہے جسے یہاں شامل نہ کر دیا گیا ہو۔ غریبوں کی مدد کی شکل، تعاون کی شکل، قربانی کی شکل، کھالوں کی شکل، گوشت کی شکل، مال دولت کی، ہر صورت اس میں ڈال کے اس کو جامع العبادات بنا کے پھر اس کا ذوق اور شوق دلوں میں ڈالا گیا۔ ہمارے اسلاف کی یہ خوبی تھی، اللہ ان کو جزا دے، کہ بچپن سے بچوں کے دل میں شوق ڈالتے تھے کہ اللہ اس دنیا میں تب تک موت نہ دینا جب تک اپنا گھر نہ دکھا دینا، اللہ عمرے کے لیے لے جا، حج کے لیے لے جا۔ آج تو ہمارے بچوں کے شوق کچھ بدل گئے، ذوق بدل گئے، ڈیوائسز بدل گئیں، اور پھر اس کے ساتھ نصیحتیں اور اس کے انداز بدل گئے، والدین کے ذوق اور شوق تبدیل ہو گئے۔ بچوں کو علم بھی نہیں ہوتا کہ حرمین کیا ہیں، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، شاعر کیا ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ ہماری آج کی یہ ملاقات حج امت مسلمہ کی یکجہتی کا عظیم ترین مظہر۔ آئیے سب سے پہلے اتفاقی پہلو میں یہ دیکھیے، پوری امت 249 ملک، ان کا ایک ایک خطہ، مشرقی ہو، مغربی ہو، شمالی ہو یا جنوبی ہو یا وسطی ہو، جتنے مرضی مسالک ہیں سارے متفق ہیں کہ یہ حج، اس کے مہینے اشہر الحج وہ بالاتفاق سال کے آخر میں ہیں۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جناب یہ مہینے چینج ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات آئے مہینے بدل جاتے ہیں، کوئی محرم کہہ رہا ہے، کوئی ربیع الاول، تاریخیں چینج۔ مگر یہاں اللہ کا شکر کہ یہ حج کے ایام پوری امت کا اتفاق ہے اس کے اوپر کہ مہینہ ذوالحجہ کا ہے، 12واں مہینہ ہے، اور حج کی جو تاریخ ہے وہ 8 یوم الترویہ ہے، 8 تاریخ یوم الترویہ، 8 ذی الحجہ۔ اور ساری دنیا، سارے مسلمان، سارے گروہ، میرے مالک کا شکر ہے کہ اسی 8 ہی کو تیاری پکڑ کے، احرام باندھ کے، کہاں پہنچنا ہے امت متفق ہے دنوں کے اوپر کہ یہ 8، 9، 10، 11، 12 اور 13واں جو ہے وہ آپشنل ہے، آپ رکنا چاہتے ہیں تو رکیں، جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ اس پہ بھی پوری امت کا اتفاق ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اللہ کا جتنا شکر کروں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی پکڑی ہوئی ہے، کتاب اللہ سامنے ہے، آیات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُمْ، اور میرے محبوب قدم قدم پہ کہہ رہے ہیں۔ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے اور یہ کاروان چل رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کے مناسک سیکھ لو، حج کی ادائیں سیکھ لو، حج کے انداز مجھ سے سیکھ لیجئے، لے لیجئے، پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے، سمجھنا ہے تو سمجھ لیجئے، کاپی کرنا ہے تو کاپی کر لیجئے، فالو کرنا ہے تو فالو کیجئے۔ خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُمْ، اور پھر امت نے یہ مناسک لیے۔ اللہ کا شکر، ہم حج پہ متفق، حج کی اقسام پہ بھی متفق، ساری امت اس بات پہ متفق ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد یا مفرد، دوسرے نمبر پہ حج قران، اور تیسرے پہ حج تمتع۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان تینوں پہ عمل صدیوں سے جاری ہے، لوگ کر رہے ہیں۔
ابھی کل رابطہ ہوا، کئی دوست احباب حج مفرد کے لیے تیار ہیں۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذاتی فعل جو آپ نے حج قران کیا تھا، قرب و جوار سے آنے والے قران کی خبر دے رہے تھے، اور الحمدللہ امت مسلمہ کی اکثریت حج تمتع عمرہ کر کے احرام کھول کے پھر حج کرنے کے اوپر تیار ہے۔ تو حج کی اقسام پہ بھی امت متفق ہے۔ بیان کیجئے، ذرا میڈیا والے اس پہلو کو بھی دیکھیں۔ صدا ہماری جنگ کروائی گئی، لڑایا گیا، اختلافات کو ہوا دی گئی۔ امت مسلمہ کی اس عظیم الشان عبادت میں مہینے پر بھی اتفاق، تاریخوں پر بھی اتفاق، حج کے ناموں پر اور اقسام پر بھی اتفاق، اور اس سے بڑھ کے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوری دنیا کے نظام تعلیم میں جو ایک ہاتھ میں ہے ان کی بھی یونیفارم ایک نہیں دیکھی۔ بے شمار ادارے، انسٹیٹیوٹس، بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے نام، فیم اینڈ نیم، مگر اس کے باوجود بھی ان بیچاروں کی یونیفارم ایک نہیں۔ آئیے میرے ساتھ مشرق کے پہلے ملک فیجی سے، پہلے جزیرے سے، یورپ کے آخری کنارے تلک، جنوب کی سرحدوں سے لے کے شمال کی بلندیوں تلک، کوئی بھی آنے والا مرد آپ نے دیکھا ہوگا، ساری جماعتیں، سارے گروہ، سارے فرقے کسی بھی مسلک کا ہے، اس کی یونیفارم ایک ہے، کلر ایک ہے۔ کسی کی بھی مرد کی چادریں سلی ہوئی نہیں، نیچے دھوتی ہے، اوپر چادر ہے۔ حالانکہ ساری امت متفق ہے کہ کوئی بھی کلر استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی کلر استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر میرے محبوب نے کفن میں اور حج کے احرام میں سفید کو پسند کیا ہے۔ آئیے اس پسند کو بھی دیکھیے۔ میرے محبوب کی اس پسند کے اوپر پوری دنیا، سارے ممالک، سارے گروہ، پوری امت مسلمہ جو لباس پہن کے آ رہی ہے، دو چادروں پہ مشتمل ہے، احرام ہے اور سفید ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اگر ابھی بھی اس کی شکل واضح نہیں ہوئی اور امت مسلمہ کا اتفاق، اتحاد، یگانگت، یکجہتی وہ محسوس نہیں ہوئی، تو پھر آئیے دیکھیے، مزید آگے چلیے، احساس دلواؤں۔ خواتین کو آپ نے چادریں باندھے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ پیغمبر نے مقرر کیا کہ جو کپڑے، جو سوٹ، جو وہ لباس ساتر پہنتی ہیں وہی ان کا احرام ہوگا۔ الحمدللہ عبائے میں، اپنے لباس میں خواتین بھی احرام کی شکل میں جا رہی ہیں۔ اور الحج والسج، محبوب نے حج کی خود تعریف کی کہ حج خون بہانے کا نام، حج آوازوں کو بلند کرنے کا نام، شور کا نام۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اتفاق بھی دیکھیے کہ ساری امت، مرد اور عورت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ شور کیا ہے؟ ساری دنیا کا دل کرتا ہے کبھی نہ کبھی ہلہ گلہ کرنے کو، بچے بھی کرتے ہیں، جوان بھی کرتے ہیں، کبھی بزرگ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہاری فطرت ہے، نیچر ہے، اونچا بولنا، کچھ نہ کچھ کہنا، کچھ راگ الاپنا۔ کہتے ہیں نا جی جتھے سکھ ہوئے اتھے دو چار اکٹھے ہو جائیں تو وہ اپنی ادائیں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی امت مسلمہ کو نہیں دیکھا؟ آج تو سارے اکٹھے ہیں، ہر ملک سے ہے۔ آپ لوگوں کو یہ اکٹھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے دنیا کی ادائیں دیکھیں مگر اس ادا کی پاکیزگی نہیں دیکھی، اتحاد نہیں دیکھا۔ آج ساری دنیا اپنے مسلک پیچھے کر کے، ادائیں آرائیں پیچھے کر کے، اقوال افعال کو چھوڑ کے ایک ہی شور کر رہی ہے، ایک ہی آواز بلند کر رہی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بھائیو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں۔ میں نے لاہور بھاٹی سے احرام باندھ کے نکلتے ہوئے ایک ملنگ کو دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ حج پہ جا رہا ہوں۔ کہاں کے ملنگ ہو؟
दाता जी के, ओ भाई बोल क्या रहे हो, लाहौर एयरपोर्ट है, तारुफ हुआ है, क्या पढ़ रहे हो? कहता बहुतियां गल्लां तो नहीं सीखियां, आ सीख के आया, जरा सुन सही है। सुनाया उसने, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मैंने प्यार और मोहब्बत से पूछ लिया कि यार ये तो सारा दाता जी की दरबार पे होने वाले तमाम मामलात के बरअक्स तू कह रहा है कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा शरीक कोई नहीं, अल्लाह नेमतें दी हुई सारी तेरी, इन्नल हम्दा तारीफ़ें भी तेरी, नेमतें भी तेरी, बादशाहत भी तेरी, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीके कार किसी काम में है ही नहीं। कहंदा जी वो पिछलियां गल्लां ने, आ मैं हुण उधर नूं चलिया, उधर दियां गल्लां ने, ये यू टर्न देख, इस पे इत्तेफाक देख। मैंने अपने एक बहुत करीबी दोस्त हैं पाकपतन शरीफ के, वो भी आए हुए, हर साल उर्स में शिरकत करने वाला है, और मेरा उनके साथ ही ग्रुप है और मैं जा रहा हूं, वो भी यही बोल रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क। मैंने कहा बाबा जी नाराज नहीं होंगे? कहते हैं जी नहीं। अलीपुर शरीफ, अलीपुर सैयदा उच्च शरीफ, 1.25 लाख ज़ाहिरी 1.25 लाख बातनी बुजुर्गों के शहर से निकलने वाला मेरा क्लास फेलो, जिसकी जिंदगी दरबारों मिज़ारों पे गुजरी, वो भी आज यही पढ़ रहा है, देवबंदी भी यही पढ़ रहा है, शिया भी यही पढ़ रहा है। काफ पढ़ना नहीं आ रहा एक अलग बात है, ईरान से आया हुआ एक शिया भी, वो भी अगर यही पुकार रहा है तो मेरे दोस्त फिर कभी इस पहलू को भी लेकर दुनिया के सामने हाईलाइट किया कर, उजागर किया कर, नुमायां किया कर। उम्मत का इत्तेफाक तलबिये पे, तौहीद पे, और इस तौहीद की आवाज को बुलंद करने पे आज सारी दुनिया को पता लगे क्या बोलना चाहता है। मैंने बदलने की भी कोशिश की, लोग नहीं बदले। फैसलाबाद का एयरपोर्ट है, मैं कराची के लिए रवाना हूं, और मेरी पिछली सीट पे जो माँ जी थी वो उम्रे के लिए जा रही थी। वाकया पहले भी जिक्र कर चुका हूं, लेकिन एक देहाती अनपढ़ अम्मा, जब फ्लाइट उड़ी, उस अम्मा ने शुरू किया लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, ला शरीक लक लबैक। तो मैंने पीछे मुड़ के कहा, माँ जी की पे कहंदे हो? कहने लगी पुत उम्रे ते चलियां, तलबी कह रही हैं। तलबी अभी बेचारी को कहना नहीं आता था, तलबी कह रही हैं। मैं चुप हो गया। फिर उसके बाद माँ जी ने राग अलापा अल्लाह की तौहीद का, आवाज जितनी बुढ़ापे में हो सकती थी बुलंद है, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक। मैंने कहा माँ जी एवें तो नहीं हैगा, इथे पढ़ी दा लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहने लगी पुत अनपढ़ हाँ, पढ़ी हुई नहीं, लेकिन एडी भी झल्ली नहीं जिन्नी तू समझण डिया है। ये जेड़ा तू कहन डिया ना, ये धरने च पढ़ी दा। अल्लाह दे राह च जाइए, हज उमरे ते जाइए तो फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ी दा है। मेरे दोस्त लड़ लड़ के जिंदगी गुजर गई, कब्रें आ गई, कब्रिस्तान ने ब्रेक लगवाई, मगर हम लड़ाते रहे, रुके नहीं। कभी मिला भी तो सही कि तलबिया एक है तेरा मेरा, तेरी मेरी यूनिफॉर्म एक है, अमीर गरीब बादशाह। परसों आपने तस्वीर देखी होगी, वायरल हुई, इस साल की नहीं थी, पुरानी थी, मुज़दलिफ़ा की। अफ्रीका के मुल्कों में से एक मुल्क का बादशाह है, शाही प्रोटोकॉल उसे जब दिया गया और कहा गया कि आप हमारे मेहमान हैं शाही, उस इंसान ने यह कह के इनकार कर दिया कि बादशाह हूँगा मैं अपने मुल्क का, जिसकी नगरी में आया हूँ वहाँ का फ़कीर हूँ, उसका बंदा हूँ, मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। वो मुज़दलिफ़ा की नंगी ज़मीन के ऊपर एक चादर जो ऊपर उसने लपेटी हुई थी, उसी को बिछा के उसके ऊपर लेटा हुआ ये वक़्त का बादशाह बता रहा था
کہ امت مسلمہ کے اس اتفاق کو کون بیان کرے گا کہ جب شاہ امم، شاہ مدینہ، شاہ امت مسلمہ اور سید الانام، خیر الانام، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب چاہتا تو جنت سے قالین بھیج دیتا مخملی، مگر مزدلفہ میں رات ننگی زمین پہ لٹایا تھا، محبوب لیٹے تھے، 1.25 لاکھ لیٹے تھے، اہل بیت کے افراد لیٹے تھے، میرے پیمبر کے اصحاب لیٹے تھے، وہ سارے شاگرد لیٹے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ عمارتیں، وزارتیں، یہ دولتیں، یہ پیسے، یہ سب برابر ہو گئے جب حج کے اندر یہ سبق دیا گیا، یہ یکجہتی سکھائی گئی اور عملی پریکٹیکل دیا گیا۔ حضرات، ہم بات کر رہے تھے تلبیہ کی، تلبیہ بلند ہو گیا ہے، سارے پاکستانیوں کے جہاز کہاں سے گزر رہے ہیں جناب؟ جدھر سے بھی ہو کے جائیں، فلائٹ فیصل آباد سے ہے، اسلام آباد سے ہے، لاہور سے ہے یا کراچی سے ہے، آپ نے نیت کہاں کرنی ہے؟ یلملم، یلملم، مقام ایک، جگہ ایک، بآواز بلند، سارے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ عمرے پہ گئے ہیں تو لبیک اللہم عمرہ، حج پہ گئے ہیں اور حج مفرد ہے تو لبیک اللہم حجن، تمتع پہ ہیں تو لبیک اللہم عمرتن۔ آپ پتہ کریے اتفاقی ہے، حادثاتی ہے، یا تعلیماتی اور تربیتی ہے، اور یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا 1400 سال پرانا ہے۔ الحمدللہ لوگوں، ہم اترے، جدہ سے نکلے، مکہ پہنچے، اپنی اپنی رہائش گاہ میں سٹے کیا، لیکن جب اللہ کے گھر میں آئے، جتنی بھی امت مسلمہ کے مرد تھے، جوان تھے، بچے تھے، سب کا دایاں کندھا ننگا ہو گیا، کیونکہ اب مطاف میں اترنا ہے۔ چلے مطاف سے پہلے بھی آ جائیں، جب آپ مسجد حرام میں پاؤں رکھتے ہیں، لوگ ولولے کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، تو میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، رب نے 5 سال موقع دیا، الحمدللہ نوٹ کرتے رہے کہ سب کا دایاں پاؤں کوشش ہوتی ہے پہلے مسجد میں رکھے اندر، قربان نہ جاؤں اس ادا پہ، اور سب بول کیا رہے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تیرا بندہ، یہ سنی، یہ شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی، یہ چشتی، یہ قادری، اللہ یہ سول وردی، یہ نقش بندی، اللہ یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں رہ گیا پیچھے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تیری رحمتوں کا محتاج بن کے آیا ہوں، رحمتوں کے در کھول، دایاں قدم تیرے پیمبر کی سنت کے مطابق اندر رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آگے بڑھے، مطاف شروع ہوا، دایاں کندھا ننگا ہو گیا۔ ویسے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، جمعے کے اندر اگر خطیب کوئی سوال کرے، بات کرے، پوچھی، بتائی جا سکتی ہے، ویسے بولنا منع ہے۔ یہ دایاں کندھا ننگا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں دنیا کی ہر ٹرم کا پتہ ہے، میں چھوٹے سے بچے کو پوچھ لوں نا PTCL کیا ہے، بتائے گا، میں کسی سیل کا نام پوچھوں بتائے گا، میں کسی برانڈ کا نام پوچھوں، کئی لوگ بولیں گے ہمیں پتہ ہے۔ او امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والوں، پریکٹیکل بھی ہے، عمل بھی ہے، دایاں کندھا ننگا دیکھتے بھی ہو، کرتے بھی ہو جب رب موقع دیتا ہے، نام کیا ہے اس کا؟ بس یہی تھوڑی سی غفلت ہے امت مسلمہ کی کہ یہ لوگوں کو بہت پڑھتے ہیں، خود کو نہیں پڑھتے، دیگر کتابیں بہت پڑھتے ہیں، فیس بک کو وقت زیادہ دیتے ہیں، اس رحمان بک کو ٹائم نہیں دیتے، پیمبر کی احادیث سے رابطہ کٹا ہوا ہے۔ اگر پڑھا ہوتا تو پتہ ہوتا، اسے اجتباء کہتے ہیں، اجتباء، الف کے ساتھ، زواد کے ساتھ، توئے کے ساتھ، پھر بے ہے، اس کے بعد الف ہے، پھر عین ہے، اجتباء، دایاں کندھا ننگا، تیرے پیمبر کی سنت۔ اور سنیے، ہم کبھی ننگا نہ کرتے اگر محبوب نے نہ کروایا ہوتا۔ کیوں کروایا تھا؟ کس لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ عبادت میں ریا منع ہے، دکھاوا منع ہے، نمود منع ہے، نمائش منع ہے، غلط ہے، رب کو پسند نہیں ہے، لیکن جہاں رب کہیں، خود جہاں رب کہیں، دیکھیے نماز ہم بند کمروں میں بھی پڑھ سکتے تھے، اللہ کہتے بھی کسی کو پتہ نہیں چلے، اپنے اپنا ایک روم بناؤ، بند ہو، پیچھے ہو، جیسے خواتین کا معاملہ ہے، اس میں چھپ کے پڑھو،
اعلان کر کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کے اعلانیہ بلا کے فجر میں آ، ظہر عصر مغرب میں آ، عشاء میں آ، دن میں بھی آ، رات میں آ، دکھا کے آ، بتا کے آ، چل کے آ، اور سب کے سامنے آ، ایک دوسرے کو دیکھو پہچانو، سلام پھیرو تو ادھر دیکھ، ادھر پھیرا ہے تو ادھر دیکھ، کون ہے کون نہیں یہ بھی پتا کر۔ اور حج میں کیا کہا؟ سارے آؤ، دایاں کندھا ننگا کرو۔ بھئی کیوں کیے دایاں کندھا ننگا پتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر گئے مدینے تو مکہ والوں نے مشہور کر دیا تھا کہ یثرب بخار کی جگہ ہے، یہ کمزور ہو گئے ہیں، بخار چڑھ چڑھ کے ان کی ہڈیاں نکل آئی ہیں، ان بیچاروں کی حالت ہی کوئی نہیں ہے، یہ بس مریل سے رہ گئے ہیں۔ اس طرح کے گھٹیا لفظ، گھٹیا سوچ بولنے والے، کہنے والے میرے رب نے نتھارے اور نکھارے کر دیے۔ کہا پیغمبر اپنے جوانوں کو کہو، اپنے امتیوں کو بولو، اصحاب کو بولو، ان میرے نوابوں کو بولو، پہلوانوں کو کہو دایاں کندھا ننگا کریں۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر حتیم کی طرف، ننگے کر لیے۔ ابھی آتا ہوں ایک اور عمل کی طرف، وہاں ان دونوں کو جوڑوں گا، لیکن پہلے آئیے یہ والے کارنر پہ حجر اسود ہے۔ پوری امت مسلمہ اپنے طواف کا آغاز کہاں سے کرتی ہے؟ اتفاق دیکھیے حجر اسود سے، کوئی یہاں سے نہیں کرتا، یہاں سے نہیں کرتا، ادھر سے نہیں کرتا۔ جب اس لائن میں برابر آتے ہیں، اگر موقع ہو چومنے کا چومنا سنت، نہیں مل سکا ہاتھ لگا کے استلام کر کے چومنا سنت، یہ بھی نہیں اپروچ میں کوئی پرابلم ہے یا رکاوٹ ہے۔ ساری امت جس نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا آج ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں میں نے اس لائن پہ دیکھا، ساری دنیا اس لائن پہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا، بڑی بڑی گدیوں والے لڑنے والے وہاں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑی گدی اللہ کی۔ اور ایران سے آنے والا ایرانی بھی کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ اس بیچارے کو کاف بولنا نہیں آ رہا، 6 بولتا ہے کاف کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا میں اتفاق دیکھ، سارے چلے ہیں، طواف شروع ہونے لگا ہے، پہلا چکر ہے، بیت اللہ سب کی لیفٹ سائیڈ پہ ہے، کوئی بھی دوسری طرف چکر نہیں لگاتا۔ پوری دنیا میں بغیر پولیس کے اگر ون وے کوئی ٹریفک چل رہی ہے اور بغیر کسی قانون کی خلاف ورزی کے چل رہی ہے اور بغیر کسی کے روب دبدبے اور ڈر کے چل رہی ہے، تو ورلڈ میں ایک ہی مثال ہے بیت اللہ کا طواف۔ سبھی حالت طواف میں بیت اللہ کو اپنی لیفٹ سائیڈ پہ کیے ہوئے یہ گھوم رہے ہیں، اور جو پہلا چکر ہے اس میں کندھا ننگا ہے، اور اس حصے سے جب چلے ہیں تو میرے محبوب نے ایک اور عمل کہا کہ رمل کرو۔ یہ بھی ٹرم یاد کر لو، استباء اور دوسری رمل۔ آپ یقین کریں رمل وہاں ہوتا ہے جہاں خالی جگہ ہو، اور پھر بندہ پہلوانوں کی طرح تھوڑی تھوڑی نازمان تران سے دوڑتا ہے، نازمان تران۔ اور یہ رمل پہلوانوں جیسی ادائیں، طاقت اور قوت سے چلنے کا انداز اور رنگ میں اترنے کا سٹائل، میرے محبوب نے یہاں یہ کیوں دکھایا؟ دکھانا کن کو تھا؟ مکہ والوں کو۔ پتہ یہ چلا کہ کبھی عالم کفر کو اللہ کی ذات کے لیے، رب کی توحید کے لیے، اللہ کی ربوبیت کے لیے، حق کے پرچار کے لیے اپنا پاور شو کرنا عبادت کا حصہ بنا دیا اللہ نے۔ پاور شو ہے، عبادت کا حصہ۔ استباء، کندھے ننگے، آؤ ڈولے دیکھ لو میرے نبی کے یاروں کے، آؤ دیکھو ڈولے اور کندھے، کمزور نہیں ہوئے، گوشت ختم نہیں ہوا۔ تم نے جو سمجھا تھا کہ یہ بالکل بے حال ہو گئے ہیں، مفلوق ہیں، بیمار ہیں، اور پھر ان کی ادا اور دوڑتے ہوئے انداز بھی دیکھ لو۔ پہلے 3 چکر لگائے، مکہ والوں نے دیکھا، انہوں نے جب ادائیں دیکھیں تو اٹھ کے چلے گئے۔ 3 کے بعد محبوب نے بند کروا دیا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل بھی ہے۔ میں نے بڑے سارے وہاں بزرگوں کو دیکھا، رش بھی ہوتا تھا، پھر بھی تھوڑی تھوڑی نا ایسے ایسے رش میں کر رہے ہوتے تھے۔ تو میں نے پوچھ لینا رش ہے، دوڑا تو جا نہیں رہا، ایسے کیوں کر رہے ہو؟ کہتے دوڑا نہیں جا رہا، سنت تو ہے، اللہ ادا پہ ہی راضی ہوگا۔ اس امت کے اتفاقات کو دیکھ،
حج کے مناظر کو دیکھ، اس یکجہتی کو دیکھ، سارے ایک طرف 360 زاویوں سے مکہ کی طرف، سارے بیت اللہ کی طرف، سارے مطاف کی طرف، سارے حجر اسود کی طرف، سارے رب کی طرف لبیک اللہم کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور سارے گھوم رہے ہیں حضرات. سب کوئی بھی حتیم کے اندر سے نہیں گزرتا، وہ جو چھوٹی دیوار ہے بیت اللہ کا حصہ ہے، سارے اوپر سے گزر رہے ہیں. سارے یہاں آ کے موقع ڈھونڈ کے استلام کرتے ہیں، رکن یمانی کا استلام ہو رہا ہے، اور اس استلام کے ساتھ یہاں سے شروع ہو کے یہاں تلک پوری امت، کسی بھی مولوی کا فتویٰ اس کے خلاف نہیں ہے کہ یہاں کچھ اور پڑھنا ہے. سبھی کہہ رہے ہیں پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا کا حسن، مال کا حسن، جمال کا حسن، دولت کا حسن، آل کا حسن، اولاد کا حسن، کاروبار کا حسن، اللہ یہ دے، یہ بھی دے. آخرت کا حسن بھی لینے آیا ہوں، سب چھوڑ کے آیا ہوں، دنیا پیچھے چھوڑ دی ہے، لگا کے آیا ہوں، تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر کے آیا ہوں، آخرت مانگ رہا ہوں، اور اللہ ساتھ یہ بھی مانگ رہا ہوں کوئی سزا ایسی نہ دینا کہ جو بعد میں جلن پیش کرے. حضرات برف پہ زیادہ دیر ہاتھ رکھے تو جلن ہوتی ہے، لوگ نہیں رکھتے حالانکہ ٹھنڈی ہے. لوگ ایسے کھانے نہیں کھاتے کہ وقتی طور پہ تو سپائسی ہوں، بعد میں معدے میں جلن ہو. لوگ ایسی چیز نہیں لیتے کہ بواسیر کی تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ خود جو ہے سکھاتے ہیں کہ آؤ مجھ سے سیکھو، نہ تمہیں قبر میں جلن ہو، نہ دنیا میں جلن ہو، نہ حشر میں جلن ہو، نہ تمہیں جہنم کی آگ کی جلن ہو. ایسی زندگی اپنا کے آؤ، یہ ہے میرا حج. کرنے آؤ نئے سرے سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح، صاف شفاف کر کے، نیٹ کلین کر کے، گناہوں سے پاک کر کے، سافٹ ویئر چینج کر کے، پرانا اڑا کے ختم کر کے، گناہ جتنی لغزشیں پاپ ہیں مٹا کر کے، پھر اسی طرح پہلے. اور بچہ کسی بھی قوم کا ہو اور کسی بھی نسل کا ہو اچھا لگتا ہے. تو بچے بنا کے بھیج دوں گا، دنیا کو بھی اچھا لگے، مجھے بھی اچھا لگے. یکجہتی دیکھ رہے ہو حضرات. طواف کے سب نے 7 چکر کہے ہیں، کسی نے 6، کسی نے 8 نہیں بولے. اتفاق دیکھو، طواف کے بعد جو نماز پڑھنی ہے وہ 2 رکعت ہے، کسی نے 3 نہیں بولی. ہے نا ہمارا اختلاف یہاں تراویحوں میں. طواف کی نماز میں اتفاق، رکعتین جہاں جگہ ملے. مقام ابراہیم افضل، رش ہے نہیں جگہ مل رہی، جہاں موقع ملے پڑھنی 2 ہیں. اور پھر ملتزم سے چپکنا، اگر حالات اجازت دے رہے ہیں، جگہ ہے، موقع ہے، امت متفق. زمزم پینے پہ امت متفق. زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے، ماء زمزم لما شرب، جس بھی مقصد کے لیے نیک نیتی سے پیا جائے گا رب پوری کرے گا. امت اس بات پہ بھی متفق، پینے پہ متفق. پھر صفا پہاڑی ایک اور اس کی طرف چڑھنے پہ متفق، سب کا رخ ایک. اور چڑھتے ہوئے کیا پڑھ رہے ہیں سبھی؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بھی. پھر جو تیسرا کلمہ ہمارے ہاں مشہور ہے، وہ والی دعا امت پڑھ رہی ہے، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. سب کی زبان پہ ایک ہی جملے، سارے صفا سے اتر رہے، ایک ہی جہت ہے. آگے دوڑنے کی جگہ آ گئی ہے، مرد سارے دوڑ رہے ہیں، یہ جگہ ختم ہو گئی ہے، دوڑتے ہوئے رک گئے ہیں. اکٹھی ادائیں دیکھ، آگے مروہ آ گئی ہے. مروہ پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے پھر کہہ رہے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بھی. پھر دعائیں ہیں، مناجات ہیں، عرضیاں پیش کی جا رہی ہیں، التماس کی جا رہی ہے، اور پھر واپس آیا جا رہا ہے. سب کا وہاں ایک چکر مکمل ہو چکا ہے، اتر رہے ہیں، درمیان میں دوڑنے کی جگہ ہے، آگے صفا ہے، چکر دوسرا مکمل ہو گیا ہے، آگے جا رہے ہیں، یہ تیسرا ہو گیا ہے، واپس آئے ہیں، چوتھا ہو گیا ہے، پھر وہ پہنچے ہیں مروہ پہ، 5واں ہو گیا ہے، صفا پہ آئے ہیں، 6واں ہو گیا ہے، اور پھر مروہ پہ گئے ہیں. سب کا 7واں چکر مروہ پہ ہی ختم ہوتا ہے. اتنے رش میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ چل میں پہلے مروہ لو شروع کر لینا، ایسے نہیں ہوا. ایک ساتھ یکجہتی، اکٹھا کام، اکٹھا عمل، سارے سائی کر چکے. اب میں نے دیکھا
دنیا کے ہر بندے کے ذہن میں اپنی زلفوں کو قربان کرنے کا ایک جذبہ، ایک ٹینڈ اللہ نے چاہا، جہاں سے بھی آیا ہے، جتنا مہنگا ہے، تیرے علاقے میں کٹنگ کے جو مرضی سٹائل ہے، تیرے ہاں انٹرنیشنل سٹائلز اور روپ بنے ہوئے ہیں، مجھے یہ روپ اچھا لگتا ہے کہ میری دی ہوئی زلفوں کی قربانی دے دے، ٹینڈ کروا۔ اور میرے محبوب نے کروائی۔ ساری امت کہتی ہے سر جی کٹوائے جا سکتے، ہم نے کہا اجازت ہے کٹوانے کی، لیکن مزہ اس روپ میں ہے جس روپ میں محبوب آئے تھے اور رب کو اچھا لگا تھا۔ ساری دنیا کی عورتیں بال نہیں کٹواتی، کچھ ایسی بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ہاتھ بھی کینچی ٹچ بھی نہیں کی ہوتی، مگر آج پردے دار، پہرے دار، حیادار، باوقار، باعزت، خاندانی، نسلی، جیسی مرضی بڑی چھوٹی امیر غریب ہے، اپنے بالوں کے آخر سے پورا 2 پورے چٹیا سے لے کے بال کٹوانے میں فخر محسوس کر رہی ہے۔ اس سے بڑھ کے ہماری یکجہتی کیا ہوگی، اتفاق کیا ہوگا امت مسلمہ کا اکٹھا؟ اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ قدم قدم یکجہتی۔ حضرات بال کٹ گئے ہیں، ساری امت کو کہا اب اپنا احرام بھی اتار دو، یونیفارم بھی اتار دو، چینج کر لو، بدل لو۔ جو پابندیاں لگی تھی تم کچھ نہیں کر رہے تھے، پابندیاں ختم، سارے ایزی موڈ میں چلے گئے، اپنے اپنے قومی لباس میں جو لے کے آئے تھے وہی پہن لیا۔ جتنے دن ٹائم ملا پھرتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، عبادت نماز کرتے رہے۔ 8 تاریخ آئی پھر اکٹھے ہو گئے۔ آج یوم ترویہ ہے، سب نے بلڈنگوں سے احرام باندھا ہے، نکل پڑے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کسی سے بھی پوچھو۔ بس پہ ہے تو مینا جا رہا ہے، اپنی لگژری گاڑی پہ ہے تو مینا جا رہا ہے، عام کسی کرائے کی گاڑی پہ ہے تو مینا جا رہا ہے۔ جناب کوئی پیدل ہے تو مینا جا رہا ہے، بائک پہ اگر کوئی ہے تو مینا جا رہا ہے۔ بھائی مینا کیا ہے؟ یہ حج کی جگہ ہے، مکہ سے 3-3.5 کلومیٹر کے فاصلے سے شروع ہو رہی ہے، پیدل لوگوں کے بھی راستے، سواریوں کے بھی راستے، سارے مینا پہنچ رہے ہیں۔ کب پہنچنا ہے؟ جناب ظہر پڑھنی ہے وہاں جا کے، 8 تاریخ ہے، یہ دن ہے، 2 نمازیں یہاں 8 کی پڑھنی ہے، ظہر اور عصر، ظہر اور عصر اپنے اپنے ٹائم میں پڑھنی ہے۔ ہر نماز کی اپنی اذان کہنی ہے، قصر پڑھنی ہے۔ مکے میں بھی رہنے والا ہے، میرے محبوب کے ساتھ ملا تو قصر، قریب کی آبادیوں سے آیا قصر، مدینے سے چل کے آیا قصر، اپنے اپنے ٹائم میں۔ 8 تاریخ کی 2 نمازیں، سورج غروب ہوا ہے، 9 تاریخ ہو گئی ہے، کیونکہ رات ہمارے ہاں 12:30 ٹائم نہیں بدلتا، مسلمانوں کا ٹائم رات پہلے آتی ہے، سورج غروب ہوتے ہی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اب ہم مینا میں ہیں، ہم نے مغرب اور عشاء اور فجر 9 تاریخ کی 3 نمازیں، 2 8 میں پڑھی، رات پڑ گئی تو 9 ہوئی، ساری امت پڑھ رہی ہے۔ اور یہاں ہے وہ مسجد خیف جہاں 70 انبیاء نے نمازیں پڑھی۔ لوگ دیکھتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، اپنے اپنے خیموں میں ہیں، جہاں بھی ہیں اپنے اپنے گروپس میں ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، مناجات ہو رہی ہیں، سب ایک طرح کے، ایک یونیفارم، ایک جگہ، ایک مقام، ایک پلیٹ فارم پہ، ایک لب و لہجے میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، منا رہے ہیں۔ یہ ہے مینا، اور آ کے یکجہتی دیکھیے، سب نے یہاں 5 پڑھی ہیں، 6ٹھی پڑھنے کے لیے کوئی نہیں رکا، 6ٹھی کے لیے کوئی نہیں رکا۔ فجر ہو گئی ہے، سورج نکل آیا ہے، لوگ روانہ ہیں، سب قافلے 20 25 30 جتنے بھی راستے بنے ہوئے ہیں وہ سارے جا رہے ہیں۔ بیچ میں مزدلفہ آیا ہے، حج کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے، مقام میں سے ایک مقام ہے، مگر یہاں رکتا کوئی نہیں کہ چلو یار موقع ہے میں رک لوں، خالی پڑا ہے، نہیں، سارے عرفات پہنچ رہے ہیں۔ آج 9 کا دن ہے، رات مینا میں گزری ہے 9 کی، یہ رات کے بعد دن جو آیا ہے 9 کا ہے۔ میرے محبوب عرفات کی وادی سے پہلے نمرہ وادی میں رک گئے ہیں، خیمہ لگا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں رک کے زوال کا انتظار کیا ہے، سورج سر سے ڈھلا ہے،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر 2 نمازیں صرف ادا کی ہیں، آج دونوں کو جمع کیا گیا ہے، قصر پڑی گئی ہیں، ایک اذان کہی گئی ہے، پھر اقامت کہہ کے ظہر پڑی گئی ہے 2 رکعت، درمیان میں کوئی سنتیں نہیں، پہلے نہیں، پھر اقامت کہی گئی ہے، 2 رکعت پڑھائی ہے محبوب نے اثر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ پوری دنیا کو اکٹھا کر دینے والا خطبہ حج پڑھا ہے، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتی ہے دنیا۔ وہ اصول قاعدے انسانیت کے بیان کیے ہیں، سب کو برابر کر دیا ہے۔ یہ 1.25 لاکھ جتنے بھی آئے ہیں، کلکم من آدم، سب آدم کی اولاد، سب برابر، کیا سید، کیا پٹھان، کیا افغان، کیا میرا آج کا پاکستان کی سینکڑوں اقوام، برادریوں اور قبیلوں سے، یا کوئی بھی ملک، اقوام عالم اکٹھی کی ہیں، کلکم من آدم، ایسا اتفاق کہاں ہوگا؟ تم سب کا ابو ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا خمیر ایک ہے، وآدم من تراب، او مٹی کے ہو تم، فخر اور اکڑ ختم کر دو، مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے، کل مٹی دے تھلے، مٹی ہے تو، سب مٹی ہے، سب مٹی میں ملنا ہے، کلکم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، نہ کالے کو گورے پہ، نہ گورے کو کالے پہ فوقیت، نہ کسی عربی کو عجمی پہ، نہ عجمی کو عربی پہ فوقیت، تم سب برابر، مساوات، بناوٹ کے اعتبار سے ایسے ہو۔ اگر افضلیت ہے تقوی کی بنیاد پہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا رب سے ڈر گیا، جس نے اپنے آپ کو بے عیب کر لیا، بے عیب ہونے کی وہ 13 بڑی نشانیاں، اصول ہم نے پچھلے خطبے میں پڑھے تھے کہ جانور کے تو کان دیکھنے ہیں، آنکھ دیکھنی ہے، ناک دیکھنا ہے، دانت دیکھنے ہیں، اس کا جسہ دیکھنا ہے، کھل دیکھنی ہے، دم دیکھنی ہے، سینگ دیکھنے ہیں، پاؤں دیکھنے ہیں، انسان تیرا بھی تیرے رب نے کچھ دیکھنا ہے۔ تو نے مالک ہوتے ہوئے جانور کو سینکڑوں بار دیکھا، تیرا رب بھی تجھے دن میں 5 بار اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ بے عیب ہو کے آ، وہ 13 باتیں، علامتیں پوری کر کے آ، کوئی فقدان ہے، کمی ہے، اس کو ختم کر کے، چھوڑ کے، مکمل کر کے آ۔ اللہ جی آ گیا ہوں، یہ میدان عرفات ہے، خطبہ حج ہوا ہے، میرے محبوب عرفات میں داخل ہو گئے ہیں، جبل الرحمہ کے پاس اوپر نہیں چڑھے، کھڑے ہو کے اونٹنی پہ قبلہ رخ ہو کے اعلان کیا کہ یہ عرفات ہے، میں یہاں رک رہا ہوں، پورا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں پیغمبر رکے تھے مجھے یہیں رکنا ہے، تو ساری دنیا تو یہاں پوری نہیں آئے گی، جہاں جہاں جگہ ملے اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اور جو یہاں پوری امت متفق ہے کہ عرفہ میں کسی پل بھی، دن کے وقت، کسی ٹائم بھی یہاں پہنچ جائے، اس کا وقوف ہو گیا، اس کا حج جو ہے وہ ہو گیا، حاضری اس کی شمار ہو جائے گی۔ اگر کوئی یہاں بھی نہیں پہنچا تو اسے اگلے سال پھر سے نیا حج کرنا ہوگا۔ مغرب کی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے 1 منٹ کے لیے بھی بندہ وہاں پہنچ گیا ہے، راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی لیٹ ہو گیا، پرابلم بن گئی، عرفہ میں پہنچ، تیری حاضری شمار ہو جائے گی، اکاؤنٹ ہو جائے گا، گنا جائے گا۔ اور یہاں سے پھر امت کا اتفاق دیکھیے، آج 1.25 لاکھ اکٹھے ہیں، میرے محبوب نے کبھی مغرب لیٹ نہیں کی تھی، آج سورج غروب ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چلیے الرحیل الرحیل۔ بڑے سارے سوال ہوئے کہ آپ تو نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں، یہ ظہر اثر جب اکٹھی ہوئی تھی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ محبوب ابھی تو ظہر کا ٹائم ہے، اثر کا ہوا نہیں، ایسے نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح مغرب نہیں پڑھنی یہاں پہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ 1.25 لاکھ میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رکا، سارے چلے، قدم بہ قدم چلے، اونٹ والے اونٹوں پہ سوار چلے، گھوڑے والے گھوڑوں پہ چلے، پیدل کاروان چلے، چلتے ہوئے مزدلفہ پہنچے، جس ٹائم بھی پہنچے اذان کہی گئی، اذان کہی گئی،
اور بھائیو یہ بات یاد رکھیے، اگر کسی مسجد میں اذان لیٹ ہو رہی ہو عشاء کی، پریشان نہیں ہو جانا، پریشان نہیں ہو جانا۔ چلیے پیدل چل کے عرفات سے مزدلفہ پہنچیے اور پھر ٹائم دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اذان ہوئی، اقامت کا کہا گیا، اقامت کہی گئی، مغرب 3 رکعت پڑھی گئی، بیچ میں سنتیں نہیں، پھر اقامت کہی گئی، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی گئیں۔ محبوب علیہ السلام نے عشاء پڑھنے کے بعد چاہتے تو پوری رات جاگ کے گزار دیتے، مگر ہمیشہ جاگنے والی سرکار آج نہیں جاگی اور کہا ہم آرام کریں گے کیونکہ کل کا دن بھاری ہے، یہاں سونا سنت۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، امیروں غریبوں کو یہاں سوتے دیکھا۔ یہاں سونا سنت، لیٹنا سنت، آرام سنت، اور یہاں لیٹے ہوئے بھی رب تیری عبادت لکھے، یہ اجر، یہ ثواب، یہ کمال، یہ رب کی رحمت، یہ دین اور عطا۔ فجر کا ٹائم ہوا، سب جاگے، باوضو ہوئے، اذان ہوئے، فجر کی نماز پڑھی۔ یہاں میرے محبوب نے تہجد نہیں پڑھی، آپ نے تہجد حالانکہ کبھی چھوڑی نہیں، مگر نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ پوری امت کے علماء متفق کہ یہاں تہجد کی ضرورت نہیں، یہاں سونا بھی عبادت اور تہجد کے برابر۔ فجر ادا ہوئی، لمبا ذکر کیا، یہاں مسجد المشعر الحرام اور عرفات میں مسجد نمرہ، یہاں عبادت مناجات کرتے ہوئے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے۔ آج دن کون سا ہے؟ جب عرفات سے نکلے تھے تو تاریخ 10 شروع ہو گئی تھی کیونکہ سورج غروب ہوا تھا رات پہلے، 10 کی رات مزدلفہ میں، اور 10 کا دن کہاں؟ مینا میں۔ مینا آ کے امت کا اتفاق دیکھو لوگو، یہ 3 جمرے ہیں جن کو ہم شیطان کہتے ہیں، پہلے چھوٹا ہے، پھر درمیانہ ہے، پھر بڑا ہے، اسے جمرہ صغرا، اسے وسطیٰ اور اسے کبریٰ کہتے ہیں۔ چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان، بڑا شیطان، ساری امت غصے میں ہوتی ہے۔ شیطان آتا جنا تے سنیا شیطان بھی انہوں وٹے مار لیندے۔ ہمارا ایک جلوس تھا اسٹوڈنٹس کا نکلا، میں ملت ڈگری کالج سے آ رہا تھا، تو جب یہ نگینہ سینما کے پاس پہنچا تو ادھر میونسپل ڈگری کالج، رحمان کالج، دیگر کالجز کے اسٹوڈنٹس آ رہے تھے، غصے میں تھے بیچارے۔ انہوں نے کسی ایک نے غصے میں، وہ پوسٹر لگا ہوا تھا کسی فلم کا، اس پہ پتھر مارا تو سارے پتھر لے کے شروع ہو گئے۔ یہ ہماری نیچر ہے، ہم بے شک وہ جرم خود بھی کرتے ہوں لیکن کسی دوسرے کو موقع ملے ٹکا دیتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اگر جج کی یہ شرط ہوتی کہ اس نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا، وہ سیٹ پہ بیٹھے گا تو پوری دنیا میں کوئی جج نہ ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ بہرحال پتھر مارنے کا اپنا ہی مزہ ہے، لیکن ساری امت کے ان پڑھ اور پڑھے لکھے لوگ چھوٹے کو بھی کچھ نہیں کہتے اس دن، 10 کو، درمیانے کو بھی کچھ نہیں کہتے کہ یار وڈا مصروف ہے چلو انہوں چھوٹے نو ٹوک لو، کوئی نہیں مار رہا ہوتا۔ یہ میرا اتفاق ہے امت مسلمہ کا۔ بیان کر، دنیا کو دکھا، اجاگر کر، نمایاں کر، ہماری یکجہتی کو دیکھ اور پرکھ۔ صرف بڑے کو، جمرہ کبریٰ کو مار رہے ہوتے ہیں، اسی کو پتھر لگ رہے ہیں، اور 7 8 کوئی نہیں مار رہا، 6 کوئی نہیں مار رہا، باقی جوش جذبہ اپنا اپنا ہے۔ ایک وائرل ہوئی ہے، بڑی پرانی ہے ویڈیو، ایک بابا جی کی شلوار قمیض انہوں نے پہنا ہوا ہے اور لوگوں کے اوپر سے پورے غصے دے نال تے پورے بھار نال، ایڈا بھارا پتھر نہیں، جتنے غصے سے وہ پیچھے ہٹ کے اللہ اکبر وہ مار رہے ہیں، اور دنیا انجوائے کر رہی ہے۔ کرو انجوائے، جو مرضی ہے۔ نبی نے مارے تھے سنت سمجھ کے، وہ بیچارہ لگا ہوا ہے، وہ اپنا بڑھاپا فیل نہیں کروا رہا، اس کو غصہ ہے جناب، غصہ بنتا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، ہر مسلک نے پڑھا ہے۔ شیطان اور شیطانی طاقتوں کو گلے نہیں لگایا جائے گا، دھتکارا جائے گا، پھٹکارا جائے گا، مارا جائے گا، رجم کیا جائے گا، رجیم پتھر روڑے پھینکے جائیں گے، قریب کر کے گلے لگا کے محبتیں نہیں دی جائیں گی۔ اور یہ عظیم مظہر ہے پوری امت مسلمہ کا۔ اگر 60 لاکھ بندہ حج پہ ہے تو 60 لاکھ اس مرحلے سے گزر رہا ہے، یکجہتی۔ اور پھر اس کے بعد قربانی، ساری دنیا میں سب سے بڑا منہر قربان گاہ، اللہ جزا دے ان احباب کو جن کے ہاتھ میں انتظامات ہیں۔ میں رب کا شکر کرتا ہوں، سال ہا سال سے دیکھ رہا ہوں
ہر سال نئی سے نئی جدت ٹیکنالوجی، تاکہ قربانی کا ایک ایک بال بھی کام لایا جا سکے، صفائی ستھرائی، جانوروں کا معیار، ان کی چیکنگ ہر پہلو سے الحمدللہ مکمل کرتے ہوئے، نہر کرتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے، گوشت بناتے ہوئے، کھالیں لاتے لے جاتے ہوئے، وہ پوری امت مسلمہ کے غریب ممالک ان تک پہنچاتے ہوئے، فریض کرتے ہوئے، بانٹتے ہوئے، دیتے ہوئے، پوری امت اس وقت قربانی کے کیف میں ہے اور دھڑا دھڑ قربانیاں ہو رہی ہیں۔ تیسرا مرحلہ، سب کی ٹنڈیں ہو رہی ہیں، بال کٹوائے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی ٹنڈ سی اتنے پھر اس طرح ماری جاندے ہیں۔ کھادی تے کھانا کسی نے ویکھنا ہے تے اے ٹنڈ نو ویکھے۔ اللہ اکبر، دیکھ، کالے بھی لگے ہوئے ہیں، گورے بھی لگے ہوئے ہیں، لمبے چھوٹے بھی لگے ہوئے ہیں، اور اب کیا ہے، سارے نہا کے لباس بدل کے اپنا قومی لباس پہن کے اللہ کہتے ہیں اب یونیفارم اتارو، اب ایک دفعہ میرے گھر میں جا کے ایک دوسرے کا لباس بھی دکھا دو۔ پہلے میرا لباس دکھایا ہے، تقوی کا میری یونیفارم، اب ذرا ان کو یہ بھی مل کے بتا دو کہ پاکستان میں کدھر سے آئے ہو، کس علاقے کے ہو، لباس سے پہچانے جاؤ گے۔ انڈیا سے آئے ہو، کس ایریے سے ہو، لباس سے پہچانے جاؤ گے۔ بنگلہ دیش سے ہو، تھائی لینڈ سے ہو، آپ ملیشیا انڈونیشیا سے ہو، آپ جناب فیجی سے ہو، آپ نیوزی لینڈ سے ہو، آسٹریلیا سے ہو، یورپ کے کسی خطے، افریقہ کے کسی علاقے سے ہو، پہنو اپنا لباس جو بھی ہے، اجازت دے دی گئی۔ اب یہ طواف افاضہ ہے، طواف زیارہ ہے، طواف حج ہے، 3 نام ہے، تینوں ناموں پہ امت متفق ہے۔ پھر اسی طرح وہی 7 چکر، وہی 2 رکعتیں، وہی صفا مروہ کی سعی، وہی 10 تاریخ میں عظیم ترین مظہر۔ رات کو کہاں رہنا ہے؟ مکہ بلڈنگ میں چلے جائیں؟ کہا نہیں، سارے مینا میں آ کے مبیت کرو، سارے آ رہے ہیں، سوتے رہو، عبادت کرتے رہو، فجر پڑھو، ظہر کا انتظار کرو، زوال کا وقت ہونے دو۔ اب مارو کنکریاں۔ کس کو مارنی ہے؟ ساری امت، پہلے چھوٹے کو 7، پھر درمیانے کو 7، پھر آخری کو 7۔ باقی نمازیں پڑھو، ٹائم مکمل کرو، 12 تاریخ آنے دو، پھر اسی ٹائم میں آ کے کنکریاں مارو۔ تینوں کو مار لی ہیں۔ جانا چاہتے ہو؟ جی چلے جاؤ۔ رکنا چاہتے ہو؟ جی رکنا چاہتا ہوں، پیغمبر رکیں، رک جاؤ۔ دونوں آپشن ہیں۔ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، بلڈنگ میں چلا جائے، مکہ چلا جائے، واپس جانا ہے طواف وداع کرے چلا جائے۔ 13 کو بھی کنکریاں مار کے آ گئے ہو مکے؟ جی آ گئے ہیں۔ اب کیا موڈ ہے؟ جی مدینہ جانا چاہتے ہیں، شیڈول میں شامل ہے؟ جی شامل ہے، چلو جاؤ مدینہ۔ واپس آنا چاہتے ہو؟ جی آنا چاہتے ہیں، موقع ہے، ٹائم ہے؟ جی ہے، باندھو احرام، آبار علی سے پہنچو، کرو طواف عمرہ۔ وہ جی واپسی کا ٹائم ہو گیا ہے، شیڈول ہے، فلائٹ ہے، طواف الوداع کرو، اور جاتے جاتے، جیسے ہم نہیں کہتے جاندیا جاندیا مل جائیں، اللہ بھی کہتے ہیں جاتے جاتے میرے گھر کا ایک چکر لگا جا، اور سرٹیفکیٹ لے جا کہ حج مبرور ہے، حج مقبول ہے۔ جا بندے تجھ کو معاف کیا، ہوں جا کے اپنے علاقے والوں کو معاف کر دیں۔ حاجی ہو گئے ہیں، الحاج ہو گئے ہیں، ڈبل دورہ تیرا، ٹرپل۔ اگلا لفظ میں نہیں بولدا جی دی پنجابی چ جڑی بھی فام ہے، چولا نہ ماریں، بندیاں طرح رویں، صاف ستھرا رہیں، تعلیم دینا۔ یہ نہ ہو کہ لوگ بعد چ شیر بناؤندے پھرن، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، اوے کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلاں نیتی جاندے ہو۔ کچھ سانوں بھی دسو لالا جی، آ کی کیتی جاندے ہو؟ نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبے کیتی جاندے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جنہوں نے حج کیا ہے اللہ قبول کرے، جو حج پہ ہیں اللہ ان کو کامیابی سے واپس لوٹائے، اور جو منتظر ہیں اور تڑپ رہے ہیں اللہ آنے والے سالوں میں ان کے لیے رستے ہموار کرے، اور اپنی جناب اور اپنی رحمت سے یہ عظیم ترین عبادت اور اس کی یکجہتی امت مسلمہ کو جو ہے وہ نصیب ہو۔ مل بیٹھیں، مل کے رہیں، ایک طاقت، ایک قوت بنیں، دنیا کو خبر ہو کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے کبھی دنیا پہ دلوں پہ حکومت کی تھی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله احباب گرامی، خطبے کا مقصد، گفتگو کا مقصد خالصتاً اللہ کی توحید کی علمبرداری، پیغمبر کی سنت کی طرفداری اور پاسداری، دین اسلام اس کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے، حق اور حقیقت کو واضح کرنے، اور جتنے بھی غلط ہمارے تصور یا کنسپٹ بن چکے ہیں ان سے نکل کے صحیح کو اپنانا، یہ ایک پیچھے مقصد ہوتا ہے۔ واللہ من وراء القصد، اس سے ہٹ کر کے کبھی کسی نیت سے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے خطبہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اگر کہیں کوئی خامی ہو، کوئی لفظی غلطی ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے کوئی دین پہ حرف آئے، تو اس سے ہم ایڈوانس میں معذرت کرتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے، بندوں سے بھی۔ ایک سوال ہے کہ نماز کی آخری رکعت انگلی اٹھانا کیسے سنت ہے، اور اسے ہلانا چاہیے یا نہیں، واجب ہے یا سنت ہے، کیا ہے؟ بھائیو ایک بات ذہن میں رکھیں، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، تو نماز کے اندر بھی جو ہے اسے فرض سمجھیے، اسے فرض ہی سمجھیے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ بندہ سارا مسلمان ہے، بال جب کٹ جائیں تو کہو یہ کافر ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ بندے کی سر سے لے کے پاؤں تلک مومن کی وہی شان ہے، جو زندہ میں ہے وہی آن ہے جو وفات پا جائے۔ نماز نماز ہے، اس کو ڈی ویلیو مت کیا کریں کہ جناب یہ بتائیں فرض ہے، سنت ہے، اور پھر سنت سمجھیں، کر لی تو ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ جو ادا میرے محبوب نے نبھائی ہے اسے اپنانے کا نام ہی سنت ہے، اور یہ سنت دیکھنے میں سنت ہے، حقیقت میں فرض ہے۔ اگر یہ فرض نہ ہوتی اللہ کبھی نہ کہتے وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ پیغمبر جو دیں اسے لینا فرض ہے، مطلب سنت کو لینا بھی فرض ہے۔ ادائیگی میں، طریقے میں وہ سنت ہے، مگر لینے، اپنانے اور کرنے میں وہ فرض ہے۔ اور یہ میرے وہ دوست اکثر ایسا سوال پوچھتے ہیں جڑے نفلاں نوں بھی فرض بنائی بیٹھے ہوندے ہیں، نفل نہیں کبھی چھوڑیں گے اور بیٹھ کے ہی پڑھیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بیمار کے لیے تو بیٹھنے کی اجازت ہے، نفل میرے محبوب نے کھڑے ہو کے ہی پڑھیں، اللہ کہ آپ بہت تھک جائیں، آزاد جواب دے جائیں، سمجھ نہیں آ رہی، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو بیٹھ جائیں، وگرنہ قیام نماز کا ایک حصہ ہے، رکن ہے۔ کیوں ضائع کر رہے ہیں اس کو؟ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی بلا وجہ اگر آپ بیٹھتے ہیں تو، لیکن وہاں ڈٹے ہوتے ہیں اور یہاں پوچھتے ہیں کہ سنت کیا ہے۔ تو سنیے، تشہد میں بیٹھتے ہی، درمیانی ہو یا آخری ہو، کانا اذا تشہد، میرے محبوب نے جب بھی تشہد فرمایا، تشہد نام ہے دوسرے سجدے سے اٹھ کے سلام پھیرنے تک کے درمیانی وقفے کا، اس کا پورا ٹائٹل ہی تشہد ہے، پورا ٹائٹل تشہد ہے۔ باقی آگے اس کے حصے ہیں، جیسے ساری نماز ہے، کوئی قیام ہے، کوئی رکوع ہے، کوئی سجدے ہیں، کوئی تشہد ہے، تو یہ پورا وقفہ تشہد ہے۔ کانا اذا تشہد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد فرماتے، بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب آپ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، عمل سے بھی ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تشہد میں بیٹھتے، آپ کا یہ دایاں ہاتھ آپ کی ران میں اس گھٹنے کے پاس اس جگہ اگر ایسے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان 3 انگلیوں کو فولڈ کر لیتے، یہ 3 انگلیاں فولڈ ہو جاتی۔ اور ایک طریقہ کہ کانا یحلق بین الابہام والوسطی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انگوٹھے کو اور درمیان والی یہ جو انگلی ہے اس کو، درمیان والی انگلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دائرہ بنا لیتے، ایک طریقہ یہ 2 فولڈ ہیں، اور یہ والی انگلی اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ یا تو یہ آگے سے جھکی ہوئی ہے، جھکی ہوئی ہے، آپ کی نظر اس سے متجاوز نہیں ہو رہی، آپ کی نظر تشہد میں اگر اس جگہ ہے تو ایسے اس پہ ہے، کانا یشیر بہا، آپ اس سے اشارہ کر دیتے تھے۔ ایک روایت میں آپ کی ادا یہ ہے کہ کانا یحرکھا، آپ اسے حرکت دیتے رہتے تھے،
ایک روایت میں ہے کان ینصبها، آپ اس کو نصب کر دیتے تھے، روک لیتے تھے۔ مختلف ٹائم، مختلف نمازیں، مختلف تشہد، ثابت شدہ مختلف ادائیں درمیان والی انگلی کے ساتھ، یا جھکی ہوئی ہے، یا گڑی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، اور یا پھر یہ حرکت کر رہی ہے، تینوں میں سے کوئی، اور ساتھ میں یہ۔ دوسرا طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 53 کا اشارہ کرتے، کانا یعقد بثلاث وخمسین، عربی میں اشارے مختلف ہیں، ان 3 انگلیوں سے اکائیاں 9 تلک چلتی ہیں، اور پھر 10 پہ یہاں آتا ہے، اور یہ ساتھ پھر ان کے گنتی شروع ہوتی ہے۔ یہاں پہ جب 20، پھر 30، اس جگہ 40، اور 50 میں انگوٹھا اس جگہ آئے گا، اور اب میں نے 50 کے بعد 53 کرنا ہے، 51، 52 اور 53، یہ 3 انگلیاں فولڈ ہیں، اور انگوٹھا جو ہے وہ اس جگہ ہے، اور یہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے رکھا ہے، اس کے ساتھ یہاں انگوٹھا رکھ کے انگلی ہلانا مشکل ہے، ممکن نہیں تقریباً، اللہ کہ تکلف برتا جائے، تو یہ بھی آپ کا ایک انداز تھا۔ اگر نصب کرنا ہے تو یہ والا انداز اپنا لیں، اگر آپ نے جھکانی ہے، اشارہ کرنا ہے یا ہلانی ہے، تو درمیان والی انگلی اس کا جو ہے وہ حلقہ اور دائرہ بنا لیں، آپ ہلا بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، یہ سارے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد میں ثابت ہیں، اور یہ حرکت آپ کے ساتھ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ غیر اسلامی حرکت نہیں ہے، غیر شرعی حرکت نہیں ہے، غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے نماز میں خلل پڑتا ہو، کیونکہ پوری نماز ہے ہی حرکتوں کا نام، وہ جو ثابت ہیں، زبان کی حرکت، ہاتھوں کی حرکت، کمر کی حرکت، جوڑ کی حرکت، تو یہ حرکات اور سکنات ہی ہیں جو نماز کہلاتی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ محمد بن حمزہ کی صحت کے لیے پہلے بھی یہ چٹ آئی تھی، اللہ تعالیٰ مکمل صحت یابی سے نوازے۔ یہ ایک مدرسے کے بچوں کے لیے تعاون بھیجا ہے، میں نے اندر دیکھا نہیں ہے کتنا ہے کیونکہ یہ پیک ہے، تو یہ بھی کسی ساتھی نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، عمل کی توفیق دے، میرا رب دنیا اور آخرت کی دولت سے نوازے، میرا رب تمام بیماروں کو شفائیں دے۔ والد صاحب بھی بیمار ہیں، مفتی عبدالحنان زاہد صاحب کافی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاؤں سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔